الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کی پیدائش کا قصہ چل رہا تھا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی خاص فضیلت جو علم حاصل کرنے کے اعتبار سے انسان کو دی گئی ہے، اس کا فرشتوں کے سامنے اظہار کیا. فرشتوں میں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں کی طبیعت میں صرف ان چیزوں کو حاصل کرنا رکھا ہے جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی براہ راست انہیں حکم دے، اور پھر وہ ان چیزوں کو حاصل کر بھی لیں تو آگے استنباط نہیں کرتے اور اپنی جستجو سے اور تحقیق سے ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھاتے، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے بعین ہی اس پر ویسا کا ویسا عمل کر لیتے ہیں. اور بالکل حقیقی مثال تو نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے میں نے مثال دی تھی روبوٹ کی، کہ جس طرح سے روبوٹ میں جو کچھ فیڈ کیا گیا ہے بس وہ اتنا ہی کام کرے گا، اس سے آگے کام نہیں کر سکتا. یہی معاملہ فرشتوں کا بھی ہے، لیکن انسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے. ایک عام سی مثال انشاءاللہ سمجھ میں بھی آ جائے گی، وہ عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں اطلاع دی گئی، اور اطلاع یہ دی گئی کہ یہ شخص بدکار ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ بدکار انتہائی درجے کا بدکار ہے. اطلاع دینے والا جو ذریعہ تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قابل اعتماد لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ
اور اس شخص کو قتل کر آؤ. لازمی حکم تھا، واجب حکم تھا کہ جاؤ اور اس شخص کو جا کر قتل کر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، روانہ ہوئے اور اس شخص کو جا کر ایسی حالت میں پکڑا کہ وہ تالاب میں نہا رہا تھا اور کپڑے اس نے اتارے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے اسے پکڑا اور حوض سے باہر کھینچ لیا. جب باہر کھینچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ یہ شخص تو آلائے تداخل ہی نہیں رکھتا. اسے چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں گئے اور میں نے تو اسی طرح دیکھا، لہٰذا میں نے اسے قتل نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو پسند کیا، دعا دی. اب دیکھیے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہم فرشتہ رکھ کر سوچیں تو فرشتے نے کچھ نہیں کرنا تھا، حکم تھا، اس نے قتل کر کے آ جانا تھا. یہ بنیادی سا فرق ہے فرشتے میں اور انسان میں، کہ انسان اس حکم کے جو علت ہے، یا بالکل مولویانہ زبان میں ہی کہوں گا، مجھے اس کا کوئی مناسب لفظ نہیں آ رہا، کہ اس کی جو لم ہے اس کو انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ پہنچنا چاہتا ہے کہ اس حکم کا اصل سبب یہ ہے، اس سبب کی بنیاد پر وہ اس حکم کو لگاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بھئی دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف انسان رسول بھیجے. قرآن کریم میں آیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بڑا احسان کیا کہ ایک رسول ان میں سے بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی انسانوں کی طرف رسول انسان کو بنا کر بھیجا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا چھوٹے چھوٹے 2-3 حکم ہیں، ان پر غور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گرما گرم کھانا تیار ہو کر آدمی کے سامنے آ جائے اور جماعت کا وقت بھی ہو جائے، اب جماعت میں اگر شریک ہوں تو اس کھانے کا ذائقہ ہی جاتا رہے گا. مثلا چائے ہے تو چائے بالکل ہی ٹھنڈی ہو جائے گی، پی نہیں جا سکے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت انسانی کی رعایت کی اور فرمایا کہ اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء، کہ اگر عشاء کا وقت ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لینا. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتوں کو تو کھانے کا پتہ ہی نہیں ہے، فرشتے نے تو حکم نافذ کر دینا تھا کہ چاہے بالکل ٹھنڈی پینی پڑے اور شوربہ چاہے جمع ہوا کھانا پڑے، لیکن عشاء کا وقت ہو گیا، سب عشاء کی نماز کے لیے حاضر ہوں. انسان ہونے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کے احساسات باور کرائے، اور دیکھیے کتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے لیے جماعت کو معاف کر دیا کہ نماز با جماعت ضروری نہیں ہے، کھانا کھا لو. دوسری مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو پیشاب پخانے کا زور ہو رہا ہو اور جماعت کا وقت ہو تو وہ جماعت میں ہرگز شریک نہ ہو، بلکہ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے. اس کو چاہیے کہ یہ جائے اور اپنے فطری تقاضوں سے فارغ ہو. پیشاب اور پاخانے کے تقاضے کے وقت نماز پڑھنے سے منع کر دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت انسانی کی رعایت کی. اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتوں کی تو طبیعت اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کی ذرہ بھر خلاف ورزی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم دے دیا جاتا ہے وہی کرتے. فرشتے استنباط نہیں کرتے. فرشتے کسی حکم کی پوری طرح سے تحقیق تفتیش نہیں کرتے اور فرشتے علت کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. فرشتے چیزوں کو کھولنے کی دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اگر فرشتوں کے اندر یہ چیز ڈال دی جائے تو پھر وہ فرشتے نہیں رہیں گے، وہ تو انسان بن جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے سامنے اسی چیز کا اظہار فرمایا کہ تمہاری جو فطرت ہے اس فطرت کے مناسب تم خلافت کے اہل نہیں ہو، بلکہ زمین میں اپنا خلیفہ جو میں نے بھیجنا ہے اس کے لیے ضروری ہی یہ ہے کہ وہ خیر اور شر دونوں راستوں پہ چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ظلم بھی کر سکتا ہو، عدل بھی کر سکتا ہو. اس کو خلافت کی اہلیت دی جائے گی جو قانون نافذ کر سکے اور جو قانون کے اندر بگاڑ کو سمجھ بھی سکے اور اس بگاڑ پر قادر بھی ہو، اس کو سنوارنے پر بھی قادر ہو. میں نے پہلے بھی حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے بتلایا ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. اسی طرح سے یہ امانت پیش کی گئی تھی تمام مخلوقات پر. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تمام نے اس نعمت کو اٹھانے سے انکار کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. انہو کان ظلوما جہولا، ظلوم نکلا ہے ظلم سے اور جہول نکلا ہے جہل سے. تو اس کا ترجمہ اگر بالکل عام لغت کے اعتبار سے کیا جائے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے. پیچھے تذکرہ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ انسان نے امانت کو اٹھا لیا، پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر ملکہ و عدم کی صنعت استعمال ہوئی ہے. انہو کان ظلوما جہولا کا مطلب یہ ہے بے شک انسان کے اندر ہی عدل کی صلاحیت تھی، بے شک انسان کے اندر ہی سیکھنے کی صلاحیت تھی. تو ظلوم کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے بڑا ظالم، بلکہ ظلوم کا ترجمہ کریں گے عدل کی صلاحیت رکھنے والا. اور جہول کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے بڑا جاہل، بلکہ جہول کا ترجمہ کریں گے سیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا. فرمایا جس کے اندر کسی چیز کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر اس کی ضد کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. دیوار کو آپ ظالم نہیں کہہ سکتے. چھت سے پتھر گرا اور کسی انسان کے سر پر آ کر لگا، انسان کا سر پھٹ گیا، پتھر کو ظالم کبھی بھی نہیں کہا جائے گا. کوئی بھی نہیں کہتا کہ پتھر بڑا ظالم ہے. ہاں کوئی انسان اوپر کھڑا تھا، اس نے پتھر مارا اور سر پھاڑ دیا، اب کہیں گے کہ انسان بڑا ظالم ہے. وجہ کیا ہے؟ پتھر کو ظالم کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس لیے کہ پتھر میں عدل کی صلاحیت بھی نہیں ہے، ظلم کی صلاحیت بھی نہیں. انسان کے اندر چونکہ عدل کی صلاحیت ہے اس لیے انسان کے اندر ظلم کی بھی صلاحیت ہے. تو انسان کو خلافت کا منصب اس لیے دیا گیا کیونکہ انسان کے پاس دونوں قسم کی صلاحیتیں موجود تھی. خیر کے راستوں کی بھی صلاحیت تھی، شر کے راستوں کی بھی صلاحیت تھی، ظلم کی بھی صلاحیت تھی، عدل کی بھی صلاحیت تھی، سیکھنے کی صلاحیت بھی تھی اور جاہل رہنے کی صلاحیت بھی تھی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان کو ایسی فطرت دے کر پیدا کیا گیا کہ انسان
یہ امانت اٹھانے کے قابل تھا. اس کو چاہیں تو آپ خلافت کی امانت کہہ لیجئے، چاہیں تو اس کو خیر اور شر میں تمیز کی صلاحیت کہہ لیجئے، چاہیں تو اس کو مکلف ہونے کی صلاحیت کہہ لیجئے. جب یہ صلاحیت ظاہر ہو گئی، اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے تفسیر حواشی میں لکھا ہے کہ یہ سجدے کا حکم جو دیا گیا تھا صرف فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا، فرشتوں کے لیے بھی یہ حکم تھا، جنات کے لیے بھی یہ حکم تھا، اور جتنے بھی جاندار مخلوق ہیں ان تمام کے لیے یہ حکم تھا. اور یہ سجدہ تھا سجدہ تعظیمی. جیسے کسی بڑے حکمران نے کسی علاقے میں اپنا گورنر مقرر کیا اور اس علاقے کے تمام سول سرونٹ کو یہ کہا کہ ہم ان کو اپنا نمائندہ اور با اختیار گورنر بنا رہے ہیں اس علاقے کا، تو تمام لوگ ان کے دربار میں اطاعت کا اظہار کریں. اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، لہذا تمام مخلوق کو حکم ہوا کہ میرے اس خلیفہ کو مانو، اور ماننے کے لیے حکم دیا گیا سجدے کا. یہاں دو باتیں سمجھنی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ سجدے کی دو قسمیں، ایک ہے سجدہ عبادت اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ عبادت جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو سجدہ کرتے ہیں، یا جیسے کافر اپنے بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ سجدہ عبادت ہے. سجدہ عبادت کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں رہا، ہمیشہ سے حرام ہے. دوسرا سجدہ تعظیمی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. پھر اس خواب کی تعبیر اس طرح سامنے آئی کہ بھائیوں نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو والد ہیں اور والدہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو یہ سجدہ تعظیمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت حرام تھا، لیکن سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی. سجدہ عبادت حرام تھا لیکن سجدہ تعظیمی کی پچھلے تمام امتوں میں اجازت دی گئی تھی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا. سجدہ عبادت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حلال ہونے کا، وہ تو ہمیشہ سے حرام ہے، تمام امتوں میں حرام ہے. ہاں سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں حلال تھا، لیکن امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی اس امت کے لیے حرام کر دیا گیا. حضرت قیس بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں حیرہ گیا. حیرہ عراق کا علاقہ کہلایا کرتا تھا پرانے زمانے میں. یہاں عرب بھی آباد تھے اور ایرانی بھی بہت آباد تھے، اور یہ علاقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایرانیوں کے زیر اثر تھا. تو حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیرہ گیا اور میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سرداروں کے سامنے اور اپنے کاہنوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے ہیں.
مجھے اچھا لگا کہ یہ اپنے سرداروں کی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے کاہنوں کی یعنی علماء کی تعظیم کرتے ہیں. تو یہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر اپنا احساس اور اپنا تأثر عرض کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان سمجھانے کا طریقہ آتا تھا، نہ ناراض ہوئے نہ ایک دم سے جھڑکا. فرمایا کہ یہ بتلاؤ میری وفات کے بعد اگر تم میری قبر پر سے گزرو گے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی اور قبروں کی عبادت اور شرک کی نفرت صحابہ کرام کے دلوں کے اندر تک بٹھا دی تھی. سوال کیا، کہا اگر تم میری قبر پر سے گزرو گے تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ حضرت قیس بن سعد نے عرض کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. فرمایا تو پھر زندگی میں بھی مجھے سجدہ مت کرو. اور فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، کیونکہ شوہر کا حق بیوی کے اوپر بہت بڑا ہے. لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اب یہاں یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ عبادت کے بارے میں اجازت نہیں مانگ رہے تھے. صحابی ہیں، شرک کی برائی کا انہیں خوب اچھی طرح پتہ ہے. وہ شرک کی اجازت کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں تھا. وہ سجدہ عبادت کے بارے میں اجازت طلب نہیں کر رہے تھے بلکہ سجدہ تعظیم کے بارے میں اجازت طلب کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ پچھلی امتوں میں جائز تھا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا اور تمام جاندار مخلوقات کو حکم دیا گیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ سجدہ تعظیمی تھا. دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس سجدے کی شکل وہ تھی جو ہماری نماز میں رکوع کی شکل ہوتی ہے. اور خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پچھلی تمام امتوں میں رکوع نہیں تھا، سجدہ تھا، اور سجدے کی شکل وہ ہوتی تھی جو رکوع کی شکل ہے. اس امت کا سجدہ زمین پر سر ٹکانے کے ساتھ ہے اور اس امت کو خصوصیت کے ساتھ الگ سے رکوع دیا گیا ہے. تو دیکھیے اس امت کی دو خصوصیتیں ہو گئی. ایک یہ کہ رکوع پچھلی امتوں میں نہیں تھا، رکوع کی عبادت صرف اس امت کو دی گئی ہے. دوسرا یہ کہ پچھلی امتوں کا سجدہ زمین پر سر ٹیکنے کے ساتھ نہیں تھا بلکہ پچھلی امتوں کا سجدہ اس کی شکل وہ ہوتی تھی جو ہماری نماز میں رکوع کی شکل ہوتی ہے. لیکن اس امت کو جس سجدے کا حکم دیا گیا وہ سجدہ زمین پر سر رکھنے کے ساتھ ہے. تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ اس شکل کا تھا جس شکل کا رکوع ہوتا ہے. فسجدوا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، تمام جاندار مخلوقات نے بھی سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پہلے اس کا نام تھا عزازیل اور بڑا عابد و زاہد سمجھا جاتا تھا، لیکن اس موقع پہ انکار کر گیا. ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. کانا کے دو ترجمے ہیں. کانا کا ایک ترجمہ ہے ہو گیا اور کانا کا ایک ترجمہ ہے تھا.
تو دیکھیے یہ کیسی خوبصورت عبارت ہے، یہاں دونوں ترجمے ہوں گے۔ اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے کافر تھا، اور ظاہر کے اعتبار سے اب کافر ہو گیا۔ تو کافر تھا، اللہ کے علم میں ہمیشہ سے کافر تھا، اور کافر ہو گیا کیونکہ اس کا کفر ظاہر اب ہوا۔ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، جو لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ کہا ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ کرنے سے ملعون ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے لاکھوں سجدے کر چکا تھا۔ اس لیے کہ اعتبار آخر کا ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ساری زندگی عبادت میں گزری ہو تب بھی ڈرنا چاہیے کہ ابلیس کے ساتھ جو بنی کہیں وہ نہ بن جائے، آخر تک ڈرنا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخر وقت تھا، بے ہوش ہوتے تھے، پھر ہوش آ جاتا تھا، ہوش ہے، پھر تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آ رہا ہے۔ تو جب بھی ہوش آتا تھا فرماتے تھے نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ بیٹے بھی بڑے امام اور محدث ہیں، انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمایا تم سمجھتے نہیں ہو، یہ شیطان میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے افسوس احمد تم مجھ سے بچ گیا، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں ابھی نہیں بچا، ابھی نہیں بچا۔ اس لیے کہ جب تک انجام نہ ہو اس وقت تک ڈر لگا رہنا چاہیے۔ حضرت ثابت البنانی رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ حضرت انس بن مالک نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا، لیکن اگر حضور تمہیں دیکھتے تو خوش ہوتے۔ تو یہ حضرت ثابت بنانی کے بارے میں آتا ہے کبھی بھی مسکراتے نہیں تھے۔ کسی نے کہا مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ ایمان پہ مروں گا یا کفر پر، مسکرانے کا کیا مقام ہے؟ کبھی نہیں مسکرائے، اور کہتے ہیں جب سے روح نکلی مسکرانا شروع ہو گئے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کی ہنسی چھوٹی ہوئی ہے، نہلا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور قبر میں اتار رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اس لیے کہ اب اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا تو چہرے پر مسکراہٹ بھی آ رہی ہے۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ انکار یہ ہے گناہ، اور تکبر یہ ہے اس گناہ کی جڑ۔ پہلے جڑ قلب میں جگہ پکڑتی ہے، بیج جو ہے پہلے زمین کے اندر اگتا ہے، پھر باہر اس کی کوپلیں نظر آنے لگتی ہیں۔ تکبر ہے جڑ، تکبر اندر تھا، اور اس تکبر کی جو شاخ باہر ظاہر ہوئی وہ ہے انکار، اکڑ گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے دوسرے مقامات پر کہنے لگا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، بھلا دیکھیے تو اس کو آپ نے میرے اوپر عزت دی ہے، آپ نے اس کو مجھ سے زیادہ عزت والا قرار دیا ہے۔ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ہم خیر المدارس ملتان میں پڑھتے تھے، استاد محترم نے ایک مرتبہ نکتے کے طور پہ ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ ابلیس کے اندر 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا، اگر چوتھا عین ہوتا تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا۔ یار یہ اوپر والے دوستوں کو منع کرو، بہت شور کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کے لیے۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ 3 عین تھے،
کون کون سے 3 آئین؟ عبادت کا آئین تھا، عابد تھا، معرفت کا آئین تھا، عارف تھا، علم کا بھی آئین تھا، عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، عالم تھا۔ کہنے لگے چوتھا آئین ہوتا تو کام بن جاتا، وہ تھا عاشق کا آئین۔ عاشق نہیں تھا، اس لیے اکڑنے لگا، اسی لیے اعتراض کرنے لگا کہ آپ نے اس کو میرے اوپر فضیلت کیوں دی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اگر عاشق ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کافی تھا، اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ حضرت جبرائیل کو دیکھیے، تمام فرشتوں کے سردار 600 پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر ہیں، اور ان 600 پروں میں سے ایک پر کو کھولا ہوا تھا، اور اس ایک پر سے پورا افق بھرا ہوا تھا۔ ایک پر کی وجہ سے پورا افق بھرا ہوا تھا، لیکن اتنے عظمت کے باوجود اور اتنے بڑائی کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے وہ سجدے میں گر گئے، اور عزازیل اکڑ گیا۔ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ تکبر اور حسد، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردودوں میں سے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اعتراض کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، ہمارے دربار سے نکل، تم مردود ہے۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک تیرے اوپر ہماری لعنت ہے ہمیشہ کے لیے۔ ایک جگہ پر ہے اخرج فإنک من الصاغرین، ہمارے دربار سے نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی تو اب دھتکارا گیا، ملعون قرار دیا گیا، ذلیل قرار دیا گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت اور شرف سے محروم کر دیا گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کے پنجرے میں گرفتار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو کچھ نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔